لوگوں نے اس طریقے سے اپنے ویٹرز اور ملازمین کو یہ لباس پہنانے شروع کیے، وہ ابھی تک چلے آ رہا ہے، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے ہمارے ہوٹلوں میں. ان کو چونکہ ہسٹری نہیں پڑی نا، معلوم نہیں ہے کہ یہ اپنی ذلت کا سامان خود کرتے ہیں. تو جس ریاست کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، جس خلافت کو انہوں نے توڑا ہے، ختم کیا ہے، کہ اور مقصد ان کا یہی تھا کہ مسلمان تقسیم ہو کے چھوٹے چھوٹے خطوں اور ریاستوں میں، اور اب جو ملک بنے ہوئے ان کو مزید توڑ کے بلوچستان الگ کر دو، سندھ الگ کر دو، پنجاب الگ کر دو، فرنٹیئر الگ کر دو، کشمیر الگ کر دو، کردستان الگ کر دو، عراق کو 3 حصوں میں توڑ دو. اب یہ مزید چھوٹا کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم بالکل ریورس کر دیں گے اس کو. اور یہ مسلمان ملت اور امت اب جو بیدار ہوئی ہے، یہ جو سافٹ ریولوشن ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز کرایا جائے کہ آپ کسی چھوٹی قوم کا، لسانی قوم کا عصبیت کی بنیاد پر آپ کی تقسیم نہیں ہے. آپ کی اصل، آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کے عقیدے، آپ کی توحید، آپ کی رسالت، آپ کی آخرت کے عقیدے پر بلڈ کرتی ہے، جس کو ملت اسلامیہ کہتے ہیں. ہماری عزت، ہماری آنر، ہماری ڈگنیٹی، ہمارا وقار، سب کچھ اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اس ملت کو تقسیم کیا تو پھر ہماری کوئی عزت ہے نہ کوئی آبرو ہے. ہمارا سب کچھ اس ملت سے. اور یہی بات جو بار بار اقبال کے پاکستان کو ایمفسائز ہم کر رہے ہیں کہ پہلے پاکستان کے لحاظ سے یہ ریلیونٹ کیوں بنتا ہے. ہم جس اقبال کے پاکستان کو بنانا چاہ رہے ہیں، پہلے تو ہم نے نیشن بننا ہے، پہلے تو ہم نے وہ ملت بننا ہے کہ جو اس مدینہ ثانی، اس پاکستان کے اندر ایک ہو. اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ اپنے آس پاس کے مسلمان ملتوں کے ساتھ مل کر ایک ملت بننا ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیوں یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے اس وقت طوفان ہمارے گرد ہے؟ اس لیے کہ دشمنوں کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ یہ پاکستان امت مسلمہ کی اب سینٹر آف گریوٹی ہے. جو بدر کے 313 ہیں وہ آج پاکستان ہے. جو بدر کی بیٹل گراؤنڈ ہے، ٹوڈے از دس بیٹل گراؤنڈ آف پاکستان. اور اسی لیے اسرائیل، انڈیا، یعنی کہ موساد اور را اور MI6 اور CIA جو پاکستان میں اس وقت بربریت پھیلا رہے ہیں، یہ تو سب کے یہ ساری نالج جو ہے obviously انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہے، ہر جگہ پتہ ہے سب کو کہ یہ آپریشن بلو تلسی کا ایک حصہ ہے، جس میں پورے ملک کے اندر ہر قسم کے لسانی تعصباتی اور ریلیجیس، ابھی انہوں نے گوجرا میں دوبارہ مسیحی برادری کے ساتھ جو کیا، جو کہ مسلمانوں کا شیوا ہے ہی نہیں. مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ جا کے ہم اپنے مسیحی برادری کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اپنے اہل کتاب سمجھتے ہیں، ہم ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. میں کسی ایسے مسلمان، کسی ایسے پاکستانی کو نہیں جانتا جو کہ اس قسم کے جذبات رکھتا ہو. تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. جو انسان خدا سے ڈرتا ہے، محمد پہ یقین رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا. اور یہ سب ہمیں ڈیفیم کرنے کی ایک بہت سخت کوشش ہے. اور یہ بہت سارے اور جو چکر چل رہے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھ رہے ہیں بجلی، پانی، تیل، گیس، یہ وہ اوپر نیچے، کھانا پینا، اور اس کے علاوہ ہر صوبے میں ایک افراتفری پھیلائی ہوئی ہے. یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ لوگ اب جاگ رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کس لیے ہو رہا ہے. اور پہلے جو غم غصہ کی ایک لہر تھی، اب لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا. اس پروگرام کی توسط سے ہی غالباً شاید، یا اور کیونکہ لوگ اب اور ڈفرنٹ انفارمیشن جو کہ میس میڈیا کے علاوہ، کیونکہ میس میڈیا تو ایک میس ایلوژن ہے، اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہے لوگ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں. علی یہی بات ایگزیکٹلی. دیکھیے قرآن پاک نے اتنی خوبصورت ایک آیت بیان کی ہے جس کا تعلق ویپنز آف میس ڈسپشن سے، دھوکے سے، فراڈ، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا سے. قرآن کی آیت ہے، وہ یہ کہتی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اللہ کے نور کو، اسلام کو، اس امت کو، اس شریعت کو، اللہ کے دین کو، مسلمانوں کو اپنے پروپیگنڈے سے بجھانا چاہتے ہیں، ڈس انفارمیشن کے ذریعے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان میں عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، سندھی مہاجر، پنجابی، بلوچ جو ہیں وہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. یہ ڈس انفارمیشن ہے، افواہ ہے، جسے قرآن لفظ افواہ استعمال کر رہا ہے، افواہ پھیلا رہے ہیں یہ سارے. واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے ان کو جتنا بیڑا برا لگے، ان کا جتنا بیڑا غرق ہو. یعنی جس کو کہتے ہیں لٹرلی دے کین کلائمب دی ہائیسٹ پول اینڈ جمپ فرام اٹ. اللہ وہی کرے گا جو اللہ چاہتا ہے. پاکستان کا بھی اور امت مسلمہ کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ جو مرضی کر لیں، نہ اس پاکستان کو اللہ کے فضل سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، اور نہ اس امت مسلمہ کو ہمیں جو چوٹیں لگ رہی ہیں، ہمیں جو نقصانات پہنچ رہے ہیں، یہ کرتے رہیں گے. لیکن اس امت نے اور اس ملت نے اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ ختم نہیں ہونا، تو پھر آپ کو ایک امید اور حوصلہ ملتا ہے کہ یار ہم ری گروپ کر سکتے ہیں، ری آرگنائز کر سکتے ہیں، کاؤنٹر اسٹریٹجیز بلڈ کر سکتے ہیں، کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں. اور وہی بات جو آپ نے کہی کہ اب ملت بیدار ہو رہی ہے. اقبال نے اگلا شعر بھی اسی حوالے سے کہا ہے، اگین فیسینیٹنگ، کیونکہ اوپر جو بلڈ کرتے آئے کہ اس امت کے رازوں کو سمجھو. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر کہتے جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ نور بجھایا نہیں جائے گا، وہی بات جو آیت قرآن کی جو ریفرنس دی ہے، یہی معجزہ اقبال کی شاعری کا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اس طرح پروتے ہوئے جاتے ہیں اپنی شاعری میں کہ یو گیٹ این انٹائر
divine wisdom built into each individual couplet. کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نور بجھایا نہیں جا سکتا، اس لیے اب یہ چراغ اس بات سے بے غم ہے کہ کوئی مجھے بجھا سکے گا. اس بات سے جب آپ بے فکر، جب ایک بچے کو پتہ لگ جائے کہ میں نے فیل ہونا ہی نہیں ہے، اب کم از کم وہ اس معاملے میں پریشان نہیں ہے کہ میں فیل ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، اس نے اب ڈسٹنکشن لانے کی بات کرنی ہے. اللہ کے فضل سے اس پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اب اس نے عروج پہ جانا ہے. بڑی زبردست آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات اور کا بھی خیال ہے کہ یہ جس طرح زائنسٹ اس وقت ان کو پینک بھی ہے، مسلم دنیا کے ساتھ، مسلم امہ کے ساتھ بھی پینک ہے، پاکستان سے بہت زیادہ پینک ہے، نیوکلیئر ایسڈ، اسلامک بوم اور وہ سب چیزیں. یہ ایک ورلڈ کرنسی، ورلڈ آرمی، ورلڈ ریلیجن قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرے، کیونکہ بعد میں اس کو مسلمانوں نے اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اس کے اوپر ورلڈ کرنسی کے اوپر بھی، اور اپنے انہی کے سارے سسٹم کو ڈسٹروائے کر کے پھر مسلمانوں کا اور اللہ کا قانون جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی رائج ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لیتے ہیں، اب بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. کچھ ای میلز اور ایس ایم ایس آئے ہیں، وہ پڑھنا چاہوں گا میں. یہ ای میل ہے عثمان جاوید صاحب کی. Done with engineering recently. Sir, I have been following your program since a very long time. Maybe the first program of yours which was televised, Soft Revolution. Giving this title to this program is amazing, and also the title given by Ali Azmat Iqbal for Dummies, which suits me more because I like this. It makes it worth watching. Acha, sawal inka ye hai sir کہ all sort of spiritual dimensions, whether belonging to positive or negative angles, it starts from intense concentration or extreme scrutiny of your qalb or nafs, or some says your mind also, considering both positive and negative dimensions, after which it's lead to activation of some extraterrestrial or paranormal activities which either abets you in making yourself a better man, or detach you from what you are. But both mystical dimensions have been found in almost every religion and every culture. Even atheists seem to have something to read and observe by applying primary concepts of monasticism, which can activate these kinds of forces, as agnosticism is being considered to be the foundation of Freemasons, which also very close to seeking spirituality. So how could you relate this kind of thing to Muslims? How I can be content with my practice of seeking mystical and spiritual dimension, while considering that every religion has got its own practices and rituals to seek spirituality in their life for ecstasy or solace, or doing anything positive and negative, both included? مختصراً علی ان کا سوال یہ ہے کہ روحانیت کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کو یہ تمام جتنے مذاہب دنیا میں، حتیٰ کہ فری میسنز بھی، وہ بھی روحانی ڈائمنشن کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ جس روحانی ڈائمنشن کی ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے تحت صرف وہی سچا رستہ ہے، اور باقی تمام روحانی ڈائمنشن جو ہیں، چاہے وہ نیگیٹو اسپرچولیٹی ہو یا پازیٹیو ہو، اس کو ہم کیسے ریکگنائز کریں گے؟ دیکھیے اس کا جواب علی بہت آسان ہے، کیونکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے فنڈامنٹلز قرآن پہ ہیں، اور اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ان آخری آیتوں میں دے دیا تھا کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں. آل بلیسنگز اینڈ بینیفٹس اینڈ برکات اینڈ خیر اینڈ رزق آج میں نے پوری امت کو تقسیم کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے فائنلی اسلام کو تمہارے دین کے طور پہ سلیکٹ کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. پہلے بہت سارے مذاہب آئے، اس سے پہلے تمام انبیاء جو اس سے پہلے گزرے، ہم لا نفرق بین احد من رسول کی بات ہے. ہم تو کسی نبی کی عزت میں، جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی مسلمان کسی نبی کے احترام میں کمی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہر نبی کی امت کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اہل کتاب کے طور پر. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ایکنالج وہ خود بھی کرتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ جو اوریجنل پیغام ان انبیاء پہ نازل ہوا تھا، اس کے اندر شاید انسان کی عقل کے ساتھ ایڈلٹریشنز اور ڈائلیوشنز ہو گئی، اور وہ اوریجنل اور ایسنس، وہ میسج جو کہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آیا تھا، اب وقت ایسا آیا کہ قیامت تک کے لیے جب، کیونکہ ہر دور میں اللہ نے نئے نبی بھیجنے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجنا، تو جب قیامت تک کے لیے ایک ہی بک، ایک ہی ڈاکٹرن، ایک ہی آئیڈیالوجی ہوگی، اٹ ہیڈ ٹو بی پرفیکٹ. وہ 1,24,000 نبی جو کا جو نچوڑ ہے نکال کر اسلام میں ڈال. اس کا مطلب کہنے کا کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے پریڈکٹ کر دیا کہ اب یہ آخری نبی کے بعد اب قیامت قریب ہے، چاہے 1400 سال یا 1700 سال. اللہ تعالیٰ کی جو بات آپ نے کہی تھی کہ جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ قوموں کی تاریخیں تو صدیوں پہ جاتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000، 2000، 5000 سال تو کوئی معنی نہیں رکھتا. بالکل.
تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بذات خود ایک یہ نشانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا اور اسلام کا اور قرآن کا آخری کتاب کے طور پر آنا. اب مزید کوئی کتاب نہیں ہے. وہی جو اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہم آخری ملت بھی ہیں. لوگ صرف